اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اور باب ما جاء فی قصر العمل کے ساتھ آپ کے خدمت میں اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 181 ہے. بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی قصر العمل، یہ باب ہے امید مختصر رکھنے کے بیان میں. اس کو قصر اور قصر صاد کے سکون کے ساتھ باب نصرہ سے دونوں طرح مصدر اس کا آتا ہے کوتاہ ہونے کے معنی میں. قصر یہ طول کی ضد ہے. پست قد اس کو بھی کہا جاتا ہے. طوالت کی ضد میں یہ استعمال ہوتا ہے، تو اسی لیے قصر العمل قصر العمل یہ پڑھ سکتے ہیں. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے ابو احمد سے، انہوں نے روایت کی سفیان سے، انہوں نے لیث سے، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ انہوں نے فرمایا اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض جسدی قال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بدن پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک من اہل القبور، تم دنیا میں یوں رہو گویا کہ تم ایک پردیسی ہو یا راہگیر ہو، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو. فقال علی ابن عمر، حضرت مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء واذا امسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، اے مجاہد جب تم صبح کرو تو اپنے سے شام کی باتیں نہ کرو، اور جب شام کرو تو اپنے سے صبح کی باتیں نہ کرو، یعنی صبح کی امید نہ رکھو جب شام کرو، اور لہٰذا جب صبح کرو تو پھر شام کی امید نہ رکھو. اس امید میں نہ رہنا کہ میں شام کو یہ کروں گا، میں صبح یہ کروں گا. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے. وَمِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ غَدًا، اور اللہ کی عبادت کرو کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے اے عبداللہ کہ کل تمہارا کیا نام ہوگا. کیا نام ہوگا مطلب کہ تم زندوں میں شمار ہوگے یا مردہ ہو جاؤ گے، تو پھر کیا نام ہوگا اس کا کسے پتہ. وبه قال حدثنا احمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحوه. ہمیں روایت کی احمد بن عبدة الضبی بصری نے، انہوں نے روایت کی حماد بن زید سے، انہوں نے لیث سے، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی والی جیسی روایت. وقد روا هذا الحدیث الاعمش عن مجاہد الاعمش عن مجاہد عن ابن عمر نحوه، اسی طرح اس روایت کو اعمش نے مجاہد سے اور انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اسی طرح نقل کیا ہے. اگلے روایت کی طرف بڑھتے ہیں جی. وبه قال حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال، ہمیں روایت کی سوید نے، انہوں نے روایت کی عبداللہ سے، انہوں نے حماد بن سلمہ سے،
انہوں نے عبیداللہ ابن ابو بکر ابن انس سے، انہوں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذا ابن آدم وھذا اجلہ، یہ ابن آدم ہے اور یہ اس کی موت ہے۔ ووضع يده عند قفاه ثم بسطها فقال وثم عمله وثم عمله، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا ہاتھ اپنی گردن پر رکھا اور پھر اسے پھیلایا اور پھیلا کر فرمایا کہ اس کی امیدیں یہاں ہے اور وہاں ہے۔ وفی الباب عن ابی سعید، اس باب میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مروی ہے، ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبہ قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی الصفر عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے روایت کی ابو معاویہ سے، انہوں نے روایت کی اعمش سے، انہوں نے ابو الصفر سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال مر علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نعالج خصا لنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے اور ہم اپنی جھونپڑیاں ٹھیک کر رہے تھے۔ فقال، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما ھذا، یہ کیا ہے، یعنی کیا کر رہے ہو؟ فقلنا قد وہی فنحن نصلحہ، ہم نے عرض کیا کہ ہم اسے، یہ کمزور ہو گئی ہے، ہم اسے ٹھیک کر رہے ہیں۔ فقال ما اری الامر الا اعجل من ذلك، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا یہ عمل دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ میں موت کو اس سے بھی زیادہ جلدی آتے دیکھ رہا ہوں۔ ارل امر، امر سے مراد یہاں پر موت ہے، یعنی میں موت کو اس سے بھی زیادہ جلدی آتے دیکھ رہا ہوں، تم اس کے ٹھیک کرنے کے فکر میں لگے ہوئے ہوں۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وابو الصفر، یہ جو راوی آئے ہیں سعید ابن یحمد، ان کا نام سعید ابن یحمد ہے، ویقال ابن احمد الثوری، اور بعض نے ابن احمد الثوری ذکر کیا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب سے ہمیں ان روایات سے دنیا کے ساتھ اس کا تعلق کس حد تک رکھنا چاہیے یہ معلوم ہوتا ہے۔ مومن کا تعلق دنیا کے ساتھ اور مسلمان کا تعلق دنیا کے ساتھ صرف ضرورت کی حد تک ہونا چاہیے۔ دنیا کے لیے لمبی لمبی امیدیں باندھنا یہ مسلمان اور مومن کا شیوا نہیں ہے، کیونکہ مومن کی تمام تر توجہ وہ صرف اور صرف آخرت کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ یہی اس کا مقصد ہے۔ اب پہلے حدیث مبارک میں باب کی پہلی روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا، گویا کہ پوری طرح سے ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا کیا، اور ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی پردیسی کہیں پہ جا رہا ہو، کسی دوسری جگہ پر وہ زندگی گزارتا ہے۔ تو مطلب اس بات کا یہ ہے کہ جس طرح ایک مسافر ہوتا ہے، پردیسی ہوتا ہے، تو وہ جب پردیس میں ہوتا ہے تو وہ اس جگہ کے ساتھ اپنا دل نہیں لگاتا، بس وہاں پر وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے گیا۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں ہمارے بھائی، ہمارے ساتھی، دوست احباب، وہ جاتے ہیں سعودی عرب، دبئی، یورپ، دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، تو یہ جو وہ کرتے ہیں سارا سب کچھ تو صرف اس لیے کہ بھائی ہم اپنے گھر کی ضروریات پوری کر سکے، تو وہ وہاں پر دل لگانے کے لیے نہیں گئے ہوتے، نہ وہ یہ سوچ رہے ہوتے کہ بھائی میں نے ادھر ہی بسنا ہے اور میں نے یہاں یہ تعمیر کرنا ہے، یہاں یہ خریدنا ہے، نہیں، وہ ایک عارضی ٹھکانہ سمجھ کر وہاں پر اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں۔ جب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے الحمدللہ اچھی مزدوری کر لی ہے تو پھر وہ واپس آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہی ہونا چاہیے، یا ایک عابر سبیل، راہگیر کی طرح، ایک راہ چلتا ہوا بندہ،
تو اب راہ چلتا ہوا بندہ وہ راستے میں کسی جگہ پر کڑے ہو کر پلازے تعمیر نہیں کرتا، بنگلے تعمیر نہیں کرتا، بلکہ بس اس کا کام ہے مرور، اور وہ چل ہی رہا ہوتا ہے اپنے منزل کو حاصل کرنے کے لیے۔ دشوار گزار راستوں کے اوپر بھی چڑھتا ہے، پہاڑیوں کے اوپر بھی چڑھتا ہے، ہر طرح کے تکالیف سے گزرتا ہے تاکہ اپنے منزل تک پہنچ جائے۔ تو یہی مومن کا کام ہے کہ آخرت تک پہنچنے کے لیے اسی کئی گھاٹیوں کو عبور کرنا ہوگا، کئی تکالیف کو برداشت کرنا ہوگا، اور اپنی تمام تر توجہ آخرت پر مرکوز رکھتے ہوئے صرف اسی طرف جائے گا۔ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، اہل قبر میں شمار کرو۔ تو انسان جب اپنے آپ کو اہل قبر میں شمار کرے گا تو ظاہر سی بات ہے قبر کے لیے بھی تیاری کرے گا، آخرت کے لیے بھی تیاری کرے گا۔ اسے یقین ہوگا میں نے اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے، میں کیا عمل لے کر اس کے دربار میں حاضری دوں گا، کس چہرے کے ساتھ، کس منہ کے ساتھ میں اللہ کے دربار میں حاضری پھر دوں گا۔ تو یہ بات جب اس کے دل اور دماغ میں بیٹھ جائے گی تو اس کے لیے وہ تیاری بھی خوب کرے گا، اور اس کا فکر بھی، آخرت کا فکر بھی اس کے دل و دماغ پر وہ مضبوطی کے ساتھ وہ بیٹھ جائے گا، اسی لیے وقت سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت مجاہد رحمہ اللہ کو یہی نصیحت فرمائی، صبح کے وقت خود سے یہ نہ کہنا کہ میں یہ شام کو کروں گا، اور شام کے وقت یہ نہ کہنا کہ میں صبح کروں گا، یعنی فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ، مطلب خود کو صبح کی اور خود کو شام کی امید نہ دو۔ مطلب امید یہی ہے کہ بھائی شام کو یہ کروں گا، کل میں یہ کروں گا، کیونکہ کسے پتہ ہے وہ انسان شام تک وہ زندہ رہ بھی پائے گا کہ نہیں، کل صبح تک رہ بھی پائے گا کہ نہیں رہ پائے گا۔ اور یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا ما ارى الامر الا اعجل من ذلك، تو اس سے یہ بات یاد رکھیے گا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکان کی اصلاح اور مرمت سے کئی زیادہ اہم، کئی زیادہ ضروری وہ اعمال کی اصلاح ہے۔ تو مسلمان کی توجہ مکان کے طرف بعد میں ہونی چاہیے، پہلے اپنے اعمال کی درستگی کی طرف ہونا چاہیے۔ اور جو حدیث میں ممانعت ہے تو یہ بات بھی یاد رکھیے گا، اس سے ممانعت سے مراد وہ ہے کہ انسان مکان اور کوٹھی کی تعمیرات میں اتنا وہ مشغول ہو جائے کہ آخرت کی اس کو فکر ہی نہ رہے، تو یہ حدیث میں ممنوع ہے، اس کی شناعت آئی ہوئی ہے، یہ ممنوع ہے۔ ورنہ نفس سے گھر بنانا، تعمیر کرنا ضروریاتی زندگی میں سے ہے اور ضروری ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء ان فتنۃ هذه الامۃ فی المال۔ اگر باب ما جاء کو الگ کر لے تو ان فتنۃ هذه الامۃ فی المال ہوگا، اور اگر اس کو ملا کر پڑھے تو باب ما جاء ان فتنۃ هذه الامۃ فی المال، اس کو اسی طرح پڑھیں گے۔ یہ باب اس بیان میں ہے کہ اس امت کا فتنہ مال ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن صوار قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن أبيه عن قاب بن عياز قال، ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے روایت کی حسن بن سوار سے، انہوں نے روایت کی اللیث بن سعد سے، انہوں نے معاویہ ابن صالح سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن جبیر ابن نفیر سے۔ یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، وہ روایت کرتے ہیں قاب بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال، کہ بے شک ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ انما نعرفه من حدیث معاویہ ابن صالح، ہم اس کو جانتے ہیں صرف معاویہ ابن صالح کے روایت سے۔ جی عزیز طلباء کرام، عنوان سے اور باب کی حدیث مبارک سے ظاہر ہے
کہ مال ایک فتنہ ہے۔ انسان کے پاس عام طور پر ہم مشاہدہ کرتے ہیں اس بات کو کہ جب انسان کے پاس مال و دولت آ جائے تو عموماً وہ لہو و لعب میں مصروف ہو جاتا ہے، آخرت کی اسے کوئی فکر نہیں رہتی۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کا فتنہ اور ابتلا آزمائش مال قرار دیا۔ تو اب اگر کسی انسان کے پاس جائز آمدن ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت دے رکھا ہے تو پھر اس کے اوپر کچھ حقوق بھی اس میں لازم ہے، جو شرعی حقوق ہے زکوٰۃ وغیرہ، تو اس کو پوری طرح سے وہ ادا کرے۔ تو طریقہ یہی ہے کہ ان کو بھی ادا کرتا رہے، حقوق العباد بھی اس میں سے ادا کرتا رہے اور آخرت سے بھی غافل نہ ہونے پائے، تو پھر یہ اس کے لیے فتنہ نہیں بنے گا۔ لیکن اگر اس مال نے اس کو اتنا جکڑ لیا کہ بس وہ مزید 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 کے چکر میں لگ گیا، نہ زکوٰۃ دیتا ہے نہ دوسرے لوگوں کے حقوق کی رعایت کرتا ہے اور آخرت کی طرف سے اس کو بالکل غافل اور بے پرواہ کر دیا، تو پھر یہ مال اس انسان کے لیے فتنہ ہی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔